دوا لے رہا ہوں، اس کے بعد سو رہا ہوں. پیسہ ہے، سکون نہیں ہے. سکون چاہتے ہو، سورہ میں اگر آپ کو سکون چاہیے، پیس چاہیے، یہ سورہ کی تلاوت کرو. بہت چھوٹا سورہ ہے. تم پیس کے لیے کیوں بہت اچھا ہے. ان کے لیے اب ایسے اتنے پریشانیاں ہیں لوگوں کے کہ سکون ہی ختم ہو گیا، رات میں نیند ہی نہیں آتی، سٹریس میں. اس سے بچنے الرحمن الرحیم. امام علی نے دعائے کمیل میں کہا کہ ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے. تسبیحات اربع، سبحان اللہ، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ایسا سکون دیتی ہے زندگی میں. روزانہ صبح اٹھ کے 18 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھو. شیخ عباس قمی مفاتیح الجناں میں لکھتے اگر 18 ٹائمز کو تسبیحات اربع پڑھے اور 3 مرتبہ اس کے بعد بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے اللہ سوائے تیری طاقت کے. تو اللہ دن بھر کے جو ملائکہ تسبیح کرتے ہیں وہ تسبیح کا ثواب تم کو ملے گا. رات میں بھی کرنا. اتنی مجرب یہ عمل ہے تسبیحات اربع کا سکون کے لیے. اور سورہ کوثر آپ جتنی مرتبہ چاہے پڑھے. اس میں اللہ بول رہا کہ میں نے تم کو کوثر عطا کیا. اس کے فوراً بعد کیا بولتا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. تم شکر ادا کرو، جانور کو نہر کرو. پھر کیا بول رہا، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ میرے حبیب ابتر وہ ہوئے جو تم کو ابتر بول رہے. اب میں آپ سے صرف اللہ نے بولا نہیں، کر کے بتا، غور سے سنو. 1400 سال ہو گئے. آج جن لوگوں نے رسول کو اس وقت ابتر کہا تھا، کافر اور مشرکین نے، کیا ان کی نسل اب نہیں ہے؟ ابو جہل کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ابو لہب کا کوئی بیٹا نہیں ہے، خالد کا، ولید کا، ان کی اولاد نہیں ہے؟ ان کی اولاد ہے. کمال یہ ہے ابو جہل کی اولاد ہے، ابو لہب کی اولاد ہے، لیکن کوئی بولتا نہیں کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں. کوئی بولتا، کبھی کوئی ملا آپ کو جو یہ بولے میرے گرینڈ فادر ابو جہل تھا؟ اگر ہے بھی تو نہیں بولتا. اس کے برعکس اللہ نے کوثر ایسے عطا کیا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی سب سے زیادہ اولاد فاطمہ کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اولاد فاطمہ موجود ہے. اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اولاد فاطمہ ہیں. یہ ہے کوثر، کثیر اولاد کا ہونا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو کثیر اولاد عطا کی. تو چوتھا، ہر امام ہمارا سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آتا ہے. پہلا جو سورہ کوثر کی تفسیر آئی تھی وہ مولا حسن تھے. اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سورہ کوثر کی تفسیر بن گئی مولا حسن کی. ہر امام جو ہے وہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے. بہرحال چوتھے امام کی زندگی مدینے سے شروع ہوتی ہے، مدینے میں ختم ہوتی ہے، لیکن بیچ کا ایک بہت بڑا پیریڈ لگ بھگ 34 ایئرس، 34 برس امام نے کربلا کے بعد گزارا. کربلا سے پہلے آپ کی لائف الگ ہے، کربلا کے بعد کی آپ کی لائف الگ ہے. دوستوں میں نے بہت آسانی سے یہ جملہ بولا، کربلا کے بعد. اگر آج کربلا زندہ ہے، یہ عزا خانے آباد ہے، تو کربلا کے بعد 2 پرسنالٹیز تھیں، 2 شخصیتیں تھیں جنہوں نے کربلا کو قیامت تک زندہ کر دیا. ورنہ یزید کربلا کو دفن کرنا چاہتا تھا، دفن کر دیا تھا اس نے. اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کربلا ایسا زندہ رہے گا. اس کو زندگی دینے والے، میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں کہ مدینے سے کربلا تک یہ مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام بی بی زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن ہے. ان لوگوں نے کربلا کو ایسے زندہ کیا. دوستو آسان بات نہیں، بیمار اور شدید بیمار، اتنے بیمار تھے کہ جنگ ساکت ہو گئی تھی آپ کے اوپر. عاشورے کے دن بیماری میں میرے امام نے وہ کام کیا. بہت آسانی سے ہم سنتے، مصائب کے جملوں کو روک کے میں بات کر رہا، آسانی سے سنتے کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام میرا مولا اسیر ہو کے گیا. کیسا گیا؟
پیدل بھی گیا, توق و زنجیر پہن کر گیا, مسلسل ٹریول کیا, سیدانیوں کے ساتھ گیا. ہمیشہ یاد رکھو, امام سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہوتا. امام سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. امام کا جملہ ہے کہ میں نے اپنی پھوپھیوں کو اور ماں بہنوں کو ننگے سر دیکھا ہے. کربلا کے بعد 34 ایئرس چوتھا امام زندہ رہا. 34 ایئرس. میں تو ہمیشہ سوچتا ہوں کہ زندہ رہے کیسے مولا, کیسا زندہ رہے اتنے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد, اتنی مصیبتوں کے بعد. میرا چوتھا امام. دوستو, آپ کو کربلا کو زندہ رکھنا تھا, آپ کو کربلا کو آباد رکھنا تھا, آپ کو بابا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا تھا. تو کیسے پہنچایا؟ امام کے 2 مشہور لقب ہیں, زین العابدین اور سید الساجدین. ہر امام ہمارا زین العابدین ہے, ہمارا ہر امام سید الساجدین ہے. زین العابدین کا مطلب عبادت کرنے والوں کی زینت, جو سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے اس کو زین العابدین بولتے ہیں. سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار. ہر امام, میرا مولا 500 سجدے کرتے تھے. امام علی کی عبادت ایسی تھی کہ دیکھنے والے دیکھ کے بول رہے کہ علی دنیا سے چلے گئے. بی بی کے پاس آ کے وہ مشہور واقعہ کیا کہا تھا اس نے کہ بنت رسول حسنین یتیم ہو گئے. بی بی جانتی ہے. بی بی نے کہا کہاں دیکھا تم نے ابو الحسن کو؟ تو کہا مسجد میں دیکھا. کہ ایسا سجدہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے, ایسے معلوم ہو رہا کہ سجدے جانی نہیں ہے. تو کہا تم نے آج دیکھا, علی کا روز یہی حال ہوتا ہے. ایسی عبادت کرنے والا چوتھے امام کربلا کے بعد. میں صرف واقعات پڑھا اس لیے کہ میرے پاس 50 منٹ رہتے بس. چوتھے امام مدینے میں جب زندگی گزار رہے تھے تو اتنے کمزور ہو گئے تھے, اتنے ویک ہو گئے تھے کہ مولا پیروں میں شیورنگ آ گئی تھی, کانپنے لگتے تھے. اس لیے کہ اتنا لمبا سفر کر کے میرا مولا آیا تھا, کانپتے تھے. تو امام کے ایک بغور سے سنے, امام کے ایک بیٹے 5ویں امام سے ہٹ کے انہوں نے چوتھے امام سے کہا نماز کے بعد کہ بابا تھوڑی عبادت میں کمی کرو, آپ کے پیروں میں ورم آ گیا, سویلنگ آ گئی, کمزور ہو گئے, ویک ہو گئے, بابا تھوڑی عبادت میں کمی کریے. تو مولا نے اپنے بیٹے کو مسکرا کے کہا بیٹا تو مجھے بول رہا, کاش تو میرے دادا علی کی عبادت دیکھتا. یہ کون بول رہا؟ زین العابدین بول رہے, کاش تو میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا. اب آپ سوچو کہ کیا عبادت تھی میرے مولا کی, لیکن زین العابدین یہ کہلائے. ہر ماحول میں میرے چوتھے امام نے عبادت کی. عزیزو, عبادت صرف نماز نہیں ہے. تم کسی مومن کو دیکھ کے مسکرانا وہ بھی عبادت ہے. اب آپ لیکن مرد کو دیکھ کے مسکرائے بھائی نہیں. جب آپ امام بارگاہ میں انٹر ہوں, امام بارگاہ علی رضا میں, تو ہر مومن کو دیکھ کے مسکراؤ. اس لیے کہ دیکھنے کے مسکرانے سے تمہارا اعمال نامے میں نیکی آ جائے گی. تو یہ فری کا بونس ہے نا, خالی مسکرانا ہے, لیکن جب مسکراؤ تو دل کے کینے کو نکال کے مسکراؤ. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. یہ نہیں کہ دل میں میرا بھرا ہوا ہے لیکن میں مسکرا رہا. فار واٹ؟ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ جو تم مسکرا رہے یہ مومن کو دیکھ کر. ہمیشہ یاد رکھو ٹرانسپیرنٹ رہنا. میں یوتھ کو بولا ٹرانسپیرنٹ رہنا, تم آلویز ٹرانسپیرنٹ رہنا. جتنا ٹرانسپیرنٹ رہو گے, صاف دل رکھو گے, اتنا تم شارجہ میں ترقی کرو گے. ورنہ نہیں ہوگا. تم عبادتیں کر رہے لیکن فائدہ کیا ہوا عبادتوں کا کہ جو عبادت کا مقصد ہے اسی کو پورا نہیں کر رہے. چوتھا امام ایسی عبادت کی, ایسی عبادت کرتے تھے. ایک سجدہ ہے آپ کا شام غریبہ میں, عشاء کے وقت اپنی پیشانی کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ رکھا اور ایک ہی جملہ بولتے تھے, اے میرے پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ اتنا بڑا امتحان لے لیا. کبھی ناشکری نہیں,
پرابلم یہ ہے دوستو، وائی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ون آف دی ریزن یہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں. آپ بولیں گے کیسے؟ کہ جب نعمت ملتی ہے تو ہم بہت خوش ہیں، جب کوئی چیز روکتا ہے اللہ، کبھی دعا قبول نہیں ہوتی. معاشی پریشانیاں آ گئی، کوئی پرابلم آ گیا، تو ہمارے ذہن میں یہ کہ ارے میں تو اتنی عبادت کرتا، اتنی مجلسیں کرتا، یہ پریشانی میرے پاس کیوں آئی؟ یہ فکر ہے. جو نعمت ملے اس کا شکر کرو. اس کے بعد دیکھو اللہ بولتا ہے کہ نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا. آلویز صبح اٹھ کے خالی سر جھکا دو. چوتھے امام کا طریقہ سید الساجدین ہے. آپ انصاف سے بولو، غور سے سنو، انصاف سے بولو. جب کھانے پہ ہم بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ یا ٹیبل پہ، کھانا کھانے کے بعد اگر یاد آیا تو بولتے اللہ تیرا شکر ہے. یاد نہیں آیا تو اٹھ کے چلے آتے. کبھی بولتے ہو تھینک یو. امام کبھی یہ نہیں کرتا تھا. چوتھا امام، میں ان کا زندگی کا طریقہ بتا رہا آپ کو. چوتھے امام جب بھی کوئی نعمت آتی سامنے فوراً سر جھکا دیتے، فوراً سجدہ کرتے. اتنے سجدے کیے کہ یہاں پہ ہاتھوں پہ گھٹنوں پہ گٹھے ہو گئے تھے جو کاٹا جاتا تھا. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بھی اتنے کرو، لیکن آپ اتنا تو کر سکتے نا، خالی سر تو جھکا سکتے نا، زبان سے تو بول سکتے نا. اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کھانا سامنے آیا، تم اگر زور سے بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی. کیوں؟ پلیز میری طرف دیکھو. جب کھانا ٹیبل پہ ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وارم فوڈ ہے، گرم کھانا ہے، پلیٹ آپ کی کھلی ہوئی ہے، اب آپ کو لینا ہے، کیا یہ گارنٹی ہے کہ یہ کھانا آپ کھا سکیں گے؟ نہیں سمجھ رہے. گارنٹی ہے کہ میں لے سکتا؟ ایون میں نے اسپون سے چاول اور سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا، اپنے ہاتھ سے نوالے کو لیا، یہاں تک لے کر گیا. ابھی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ تم منہ تک لے کے جاؤ گے. یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کا کرم ہے. تو اس کے لیے شکر. میں اتنے بڑے مجمع سے امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا ہوں، چوتھے امام کی ولادت کی محفل پڑھتے ہوئے، اگر تم کھانے کا شکر ٹیبل پہ آیا، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا آیا اور تم اگر شکر ادا کرنے لگو، ممبر سے بول رہا، کبھی اس کا رزق نہیں رکتا، اس لیے کہ اللہ بول رہا تم شکر کرتے جاؤ، میں نعمتوں کو بڑھاتا جاتا ہوں. پھر پوری مجلس امام پہ ہی ہے شکر کیوں. آفس جا رہے، مولا سب کی نوکریوں کی حفاظت کرے. جب آپ آفس جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، تو آپ شکر ادا کر کے جانا. صرف زبان سے بولو، چلتے ہوئے بولو. آفس میں انٹر ہو رہے، اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنا سیدھا پیر اندر آفس میں رکھو. جب آپ فرسٹ ٹائم انٹر ہوتے، ایک صلوات پڑھنا، پڑھ کے اتنا اللہم صلی اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا آباد رہے. اللہم صلی اللہ محمد. جب آپ آفس جا رہے، when you enter your office، اپنا سیدھا قدم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے ڈالو. میں آپ کو طریقہ بتا رہا کہ اس لیے کہ لوگوں کو لے آفس ہو رہی، مجھے پریشر ہے میرے اوپر کہ آفس کا رسک کے لیے کوئی بولو. تو بیمار امام سے کہ محفل سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں تھی. اور جب آپ انٹر ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے انٹر ہو، کبھی تمہاری نوکری نہیں جائے گی انلیس کوئی ایسا پرابلم ہے. حفاظت وہ کرتا ہے کہ جس کا شکر ادا کر رہے تم. اللہ سے بڑا کوئی ہے حفاظت کرنے والا، دینے والا بھی وہی. تم انٹر ہو کے اتنا بول دو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جاب دی. کتنے میرے بھائی ایسے ہیں کہ جو میرے سے زیادہ کوالیفائیڈ ہے، میرے سے زیادہ پڑھے لکھے، میرے سے زیادہ قابل ہے، لیکن ان بھائیوں کو نوکری نہیں ہے. اللہ تیرا شکر ہے کم از کم میرے پاس جاب تو ہے. تم یہ مت سمجھو یہ تمہاری اسمارٹنس سے جاب آئی ہے.
ہمارے ذہنوں میں یہ کہ ہم ویری اسمارٹ، اس لیے مجھے جاب مل گئی. نو، تمہاری کوالیفیکیشن پہ نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے جو تم کو جاب ملی. تو یہ چوتھے امام کا جتنا ہو سکے شکر ادا کرتے جاؤ. امام کا یہ عالم کہ ایک مومن دوسرے مومن میں اگر بات چیت نہیں ہے تو امام پرسنلی جاتے تھے، جا کے دونوں کو ملاتے تھے، پیچ اپ کراتے تھے، پیچ اپ کرا کے فوراً دو سجدے میں چلے آتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں ایک مومن کو نہیں ملایا، پورے معاشرے کو ملا دیا. ہم کیا کرتے؟ اگر ایک مومن دوسرے مومن سے بات نہیں ہے تو اور دور کر دیتے اس کو. کچھ ایسی باتیں اس کے سامنے بولیں گے، کچھ ایسی باتیں اس کے سامنے بولیں گے کہ اور نفرتیں پیدا ہو جائیں. یہ مت سوچو، مت، یہ کبھی نہیں کرنا. ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے میرا امام زین العابدین راضی ہو جائے. صلوات پڑھ لیں محمد. سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار، ایسے سجدے کیے کہ دنیا حیران تھی کہ اتنا سجدہ کیسے کر رہے. کردار ایسا، اخلاق ایسے، اتنے سافٹ سپوکن. سافٹ سپوکن سمجھتے کس کو بولتے؟ میٹھی زبان بات کرتے تھے. دشمن بھی آ رہا تو صرف لہجے سے مرعوب ہو جاتا. تاریخ کا مشہور ترین واقعہ ہے، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا لیکن میرے منہ سے سنو، شاید کوئی پیغام ملے. میرا امام سفر پہ ہے، ٹریول کر رہا. پرانے زمانے کا سفر، اونٹ اور گھوڑوں پہ جاتے تھے، راتوں میں سفر نہیں کرتے تھے. راتوں میں ڈیزرٹس میں، صحراؤں پہ کوئی ایک اسپاٹ دیکھ کے رک جاتے. میرا مولا صحرا میں، اس ڈیزرٹ میں، خیمے میں ایک چراغ جل رہا، ایک چراغ. کردار دیکھنا، کردار دیکھنا، کردار امام زین العابدین، اخلاق زین العابدین. اگر 0.1% بھی آ جائے ہمارے پاس نا تو ہم کامیاب ہو گئے. آج کی محفل کا حق ادا ہو گیا. امام میرا خیمے کے اندر عبادت کر رہا، ایک چراغ جل رہا، جسٹ ون، ایک کینڈل سمجھے آپ، جل رہی. مولا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. نماز ختم ہوئی، امام نے کوئی آواز سنی، آہٹ. امام نے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، سیاہ فام ہے، سر پہ گترا ہے اور زبان باہر آ گئی ہے، ایسا پیاس سے، ایسا پڑ گیا، بے ہوش ہو گیا، انکانشیس ٹائپ ہو گیا. مولا نماز کمپلیٹ ہو گئی تھی، میرا مولا اٹھا. کردار دیکھنا، کردار دیکھنا. اٹھا، میرا مولا اٹھا، دیکھا کہ یہ پیاسا بھی ہے اور بے ہوش ہو رہا، صحرا ہے. امام کے پاس جو کچھ پانی تھا، اٹھے، اس کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، پانی اس کو پلایا، پانی پلایا، چہرے پہ پانی ڈالا. اس کی آنکھ کھلی، اس کی پیاس بجھ گئی. جب پیاس بجھی تو اس نے آنکھ کھول کے امام کو دیکھا، دیکھ کے کہا بھوک سے میں کمزور ہو گیا، کچھ دے دو مجھے. امام اس کے سر کو بڑے آرام سے نیچے رکھتے. یہ صرف کردار بتا رہا. اٹھے، جو کچھ روٹی تھی میرے مولا کے پاس، جو کچھ روٹی تھی وہ روٹی لیا، پھر ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈالتے رہے، کھلایا کھلایا جو کچھ تھا. جب وہ روٹی کھا چکا اور تھوڑی سی طاقت آ گئی، اٹھنے کے قابل ہو گیا، تو اب اس نے آنکھوں کو کھول کے غور سے امام زین العابدین کو دیکھا. یہ کربلا کے بہت بات کا واقعہ ہے. دیکھا اب تو امام کمزور اور ضعیف ہو گیا. اس نے امام کو دیکھا، جو گتر تھا ایسا منہ پہ اس نے بند کر لیا، چہرے کو چھپا لیا، اٹھ گیا، چہرے کو چھپایا اور اٹھ گیا. اٹھ کے شکریہ ادا کر کے دروازے تک گیا. جا کے پلٹ کے دیکھ کے کہا، اے اللہ کے بندے، تیرا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ تو نے میری جان بچا لی. مولا نے کچھ نہیں کہا، وہ نکل کے چلا گیا. امام پھر مصلی پہ آئے. ابھی مصلی پہ آ کے دعا کر رہے تھے
پھر ایک آہٹ محسوس کی, ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی, پھر ایک آہٹ محسوس کی. اب جو پلٹ کے دیکھا تو وہی شخص کھڑا ہوا ہے, کردار ہے امام زین العابدین, وہی شخص کھڑا ہوا ہے. امام نے یوں دیکھا, اب چہرے پہ کپڑا نہیں, کہنے لگا اے اللہ کے بندے, اب آواز بھی بڑھ گئی, اے اللہ کے بندے, جو تو نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے, اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے میں کون ہوں تو تو کبھی نہیں کرتا. بس یہ کہنا تھا. اب تک میرے امام نے کچھ نہیں کہا تھا, احسان کر کے نہیں بولا تھا. ہم احسان کر کے بولتے ہیں, امام نے کچھ نہیں بولا تھا. اس نے کہا اگر تجھے معلوم ہو جائے میں کون ہوں تو تو کبھی میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا. جب اس نے چیلنج کیا امام کو, اب امام نے پلٹ کے کہا کہ اے شخص, میں جانتا ہوں تو کون ہے, تو حسیم ابن نمیر ہے, تو میرے بھائی کا قاتل ہے. اب امام کا جملہ سننا, امام نے کہا اس وقت ہم تیرے مہمان تھے, آج تو میرا مہمان ہے. کردار, قاتل کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہے, ہم بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک ہے ہمارا؟ میں کچھ نہیں بولتا. یو چیک یور سیلف, آپ خود چیک کرو. میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا, عورتوں کو بھی بول رہا. اگر تمہارا شوہر کا سلوک اچھا نہیں ہے تو تم بیچ میں آ کے سلوک اچھا کرو. امام کی زندگی سے کچھ تو سیکھو کہ میرے مولا کا کردار اگر ایسا ہے قاتل کے ساتھ, اور میرا کردار یہ کہ میں سگے بھائی, سگی بہن, رشتہ دار, کزنز, ان سے میرا رشتہ کیا ہے, ان کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے. یاد رکھو, مومن کی پہچان زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا, تمہارے اخلاق بتاتے تم علی والے ہو, تمہارا کردار بتاتا تم علی والے ہو. تو یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں بیک آف یور مائنڈ, صبح اٹھ کے یہ بولنا کہ اللہ کو ایک توفیق دے دے کہ میں تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن اگر تم بول رہے تو تم کو توفیق مل رہی تو وہ ایک نیکی اتنی بڑھ جائے گی کہ تم کو کہاں سے کہاں لے کے چل جائے. یہ تو میں امام کی صرف اخلاق بتا رہا تھا. اب امام کی زندگی کے دوسرے واقعات سنیں کہ کیسے امام نے اپنی زندگی کو گزارا ہے اتنی عبادتوں کے ذریعے. امام کی مشہور کتاب ہے صحیفہ کاملہ, سب کے گھروں میں ہے. وہ انگلش میں بھی ہے, گجراتی میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہر زبان میں آ گئی, لیکن گھروں میں رکھی ہے, ہم پڑھتے نہیں. ہر دعا ہر مرض کی دوا ہے. صحیفہ کاملہ, میری خواہش ہے میرے یوتھ کو, تمہارے انٹرنیٹ کے اوپر بھی صحیفہ کاملہ ہے, تمہاری زبان میں لکھی ہوئی ہے. روز ایک پیج پڑھو مولا کی دعا کے. یہ کلام ہے امام زین العابدین. دوستو, دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے, ہم نہیں اٹھا رہے. سیم چیز نہج البلاغہ کے ساتھ ہے. مولا کی کتاب پڑھنا نہیں ہے, اگر ایک پیج پڑھو گے تمہاری میموری شارپ ہوگی. میں اسٹوڈنٹس کو بول رہا, اپنے میموری کو شارپ کرنے کے لیے, دماغ کو تیز کرنے کے لیے دو کام کرو. قرآن کا ایک رکوع پڑھو اور نہج البلاغہ یا صحیفہ کاملہ پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری میموری کیسے شارپ ہوتی. کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیفہ کاملہ ایک کمپلیٹ بک ہے پوری زندگی کے لیے. پلیز بول رہا, ریکویسٹ کر رہا کہ اس کتاب کی تلاوت کرو, دعاؤں کو دیکھو. کوئی مرض, کوئی حاجت نہیں ہے جو صحیفہ کاملہ میں نہیں ہے. چھوٹی سے چھوٹی دعا ہے, بڑی سی بڑی دعا ہے. امام کی ایک اور دعا آج دے دیتا, مفاتیح الجنان شیخ عباس خمی, پیج نمبر 105. یہ میں تحفہ دے رہا آپ کو, پیج نمبر 105. مفاتیح الجنان وہ مفاتیح جو جس کا ترجمہ مولانا اختر عباس صاحب لاہور کے انہوں نے کیا. ذیشان حیدر جوادی کی مفاتیح کا ترجمے میں پتہ نہیں کون سے پیج پہ, لیکن پاکستانی بھائیوں کو بول رہا وہ کتاب مفاتیح آپ کے پاس وہاں پہ اویلیبل ہے. مفاتیح کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے.
بہترین دعا. اس میں چوتھے امام کی ایک مشہور دعا, اس لیے کہ اگر آج میں امام کی محفل پڑھوں اور ان کی دعائیں نہ دوں تو پھر فائدہ کیا. آپ کی ہر مرض کی دعا, یہ ایسی دعا ہے کہ جس کے بارے میں انا اعطیناک الکوثر مشہور ترین سورہ ہے, ریکمینڈڈ سورہ ہے. یہ سورہ میری مظلوم بیوی سے منسوب ہے, نمازوں میں ضرور پڑھو. یہ سورہ پڑھ کے آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس سورے کا واسطہ, اس لیے کہ سورہ میں اگر آپ کو سکون چاہیے, پیس چاہیے, یہ سورے کی تلاوت کرو. بہت چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر, آپ سب جانتے ہیں. کیوں پیس کے لیے کیوں بہت اچھا ہے, سکون کے لیے. اب ایسے اتنے پریشانیاں ہیں لوگوں کے کہ سکون ہی ختم ہو گیا, رات میں نیند ہی نہیں آتی, سٹریس میں. اس سے بچنے سورہ کوثر بہترین کیوں ہے, اس لیے کہ یہ سورہ نازل کب ہوا؟ یہ اس وقت نازل ہوا جب میری مظلوم شہزادی دنیا میں آئی. شہزادی کونین جب دنیا میں آئیں تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا. کیوں نازل ہوا؟ اس لیے نازل ہوا کہ اس وقت لوگوں نے, ظالمین نے, مکے کے کافر اور مشرکین نے, میں نام کسی کا نہیں لے رہا, مکے کے کافر اور مشرکین نے یہ بولنا شروع کر دیا تھا کہ تمہارے رسول کی نسل ختم ہو گئی, جنریشن ختم ہو گیا, بیٹی ہوئی ہے, بیٹی سے نسل نہیں چلتی. اللہ نے کہا کہ میں فطرت کو بدل دوں گا. نہیں سمجھے؟ نسل چلتی ہے لڑکے سے, رسول کی نسل لڑکوں سے نہیں چلی. اللہ نے فطرت کو بدلا, نیچر کو بدلا, کہا میں وہ بیٹی دے رہا, اس سے نسل رسول چلے گی. تو ہوا یہی, کافر اور مشرکین کہنے لگے تمہارا رسول ابتر ہو گیا, تمہارا رسول ابتر ہو گیا, نسل ختم ہو گئی. تو اللہ کے رسول کو رنج ہوا, ہرٹ ہوا, دل دکھا, تو اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا اور کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے اور آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کریں. ابتر آپ نہیں ہوئے, وہ ابتر ہوئے جو آپ کو ابتر بول رہے. تو یہ سورے سے اللہ کے رسول کے دل کو سکون ملا تھا, اسی لیے یہ سورہ ہمارے لیے فائدہ ہے. اگر سکون, اور دوستو کون سا ایسا شخص ہے جو سکون نہیں چاہتا؟ کوئی ایسا ہے؟ ہاں چلتا. سکون تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ سکون مل جائے. سکون سے بہتر نعمت نہیں ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس $1 ملین رکھے ہوئے ہیں, ہے نہیں بول رہا, کوئی یہ نہیں سمجھے کہ $1 ملین رکھے ہوئے ہیں. $1 ملین رکھا ہوا ہے میرے پاس, اور میں بستر پہ جا رہا, نیند ہی نہیں آ رہی. فائدہ کیا ہوا پیسے کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ پل کھا رہا ہوں, دوا لے رہا ہوں, اس کے بعد سو رہا ہوں. پیسہ ہے, سکون نہیں ہے. سکون چاہتے ہو